پارلیمنٹ کے رکن فہد بھائی کو کوئی آئے اور کچھ اظہار خیال دے رہا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، میں کسی کو کوئی الٹیمیٹم بھی نہیں دوں گا. میں آج مخاطب ہوں پاکستان کے ان غیرت مند فرزندوں سے جن کی موجودگی میں ہر 8 مارچ کو کراچی، اسلام آباد، لاہور کی سڑکوں پر اسلام کا جنازہ نکالا جاتا ہے. آپ لوگوں کے جسم میں جو جان ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے ہے. اگر آپ لوگوں کی موجودگی میں اسلام کا جنازہ اسی طرح سڑکوں پر، روڈوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر نکالا جاتا رہا تو آج سے 10 سال بعد اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا یہ آپ کو منظور ہے؟ آواز نکالو، کیا یہ آپ کو منظور ہے؟ آج ہم یہاں کھڑے ہو کر اپنے اہل پاکستان اور اہل اسلام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آج پریئر ہال پر جو چنگاریاں بھڑک رہی ہیں وہ کل ہماری ماؤں اور بہنوں کے دوپٹوں کو جلا دے گی. ہوش میں آؤ، خدا را ہوش میں آؤ. اپنے نبی سے غداری مت کرو، اپنے نبی سے غداری کا ارتکاب مت کرو. تمہارا نام نہ ہوگا تاریخ کے صفحوں میں. اگر آج ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہماری اولادیں سیکولر، لبرل اور ایتھسٹ پیدا ہوں گی. اپنی عاقبت کی تیاری کر لو اور دین اسلام کو واحد اور آخری حل مان کر اپنے جسم کے پسینے کو اور اپنے آخری خون کے قطرے کو دین کی خدمت میں لگا دو. ساری دنیا میں آپ کا نام، آپ کے وطن کا نام، آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا. وما علینا الا البلاغ. جو محمود غزنوی نے کیا تھا سامنا، یہ اسلامی ریاست ہے، یہ تمہاری باپ کی ریاست نہیں ہے، یہ ہماری آباء و اجداد کی ریاست ہے. ہم بانیان پاکستان کے اولاد ہیں. ہم جیسا چاہیں گے اس ملک کو ایک نظریے، ایک سوچ کے مطابق چلائیں گے. ماریا سلمان اپنی ناجائز اولادوں کو اپنے گھر میں بٹھاؤ، آپ یورپ میں جا کے کام کرو. یہ اسلامی اسٹیٹ ہے. میرے نبی نے، میرے خدا نے پردے کا حکم دیا ہے. ہم قطعاً اسلامی جمہوریہ ریاست میں یہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آپ کی بہن باہر نکلے؟ کوئی نہیں چاہتا. پھر وہ خاتون جو اپنے آپ کو بند سمجھ رہی ہے، وہ خاتون کی ذات کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. میرا کھلے عام پیغام ہے، اداروں سے کہتا ہے، کھلے عام کہتا ہوں، ان عورتوں کو لگام دو. لگام نہیں دے سکتے تو ہم ایک نعرہ لگائیں گے، الجہاد الجہاد. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. لبیک 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 لبیک. آپ تمام ساتھی تیار ہو؟ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. یہ ریاست ایک سوچ، ایک نظریے پہ چلے گا. یہ خاتون جو آج کل نکل کے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عورت نام کے ساتھ تذلیل کر رہی ہے. ہماری عورت ایسے نہیں ہے اور نہ ہم فحاشی قسم کی ایسی عورتیں چاہتے ہیں. دوبارہ میں کلیام اعلان کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی عورتیں ہمیں اسلامی جمہوریہ ریاست کے کسی بھی روڈ پہ نظر آئے تو پھر ہمیں حکومت کوئی گلہ نہ کرے. ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہم نے کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا یا ان کے ساتھ جو ذلیل مرد ان کا ساتھ دے رہے. باقی باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا جذباتی ہو جاؤں گا، پھر بندنی کام بگڑ جائے گا. نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جذبہ کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پارلیمنٹ کے رکن فہد بھائی کو کوئی آئے اور کچھ اظہار خیال دے رہا ہے.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं किसी से कोई मुतालबा नहीं करूँगा, मैं किसी को कोई अल्टीमेटम भी नहीं दूँगा। मैं आज मुखातिब हूँ पाकिस्तान के उन गैरतमंद फर्जंदों से जिनकी मौजूदगी में हर 8 मार्च को कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की सड़कों पर इस्लाम का जनाजा निकाला जाता है। आप लोगों के जिस्म में जो जान है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए है। अगर आप लोगों की मौजूदगी में इस्लाम का जनाजा इसी तरह सड़कों पर, रोडों पर, चौकों पर, चौराहों पर निकाला जाता रहा तो आज से 10 साल बाद इस मुल्क में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। क्या ये आपको मंजूर है? आवाज निकालो, क्या ये आपको मंजूर है? जोर से। आज हम यहाँ खड़े होकर अपने अहले पाकिस्तान और अहले इस्लाम को ये बावर कराना चाहते हैं कि आज प्रेयर हॉल पर जो चिंगारियां भड़क रही हैं वो कल हमारी माओ और बहनों के दुपट्टों को जला देगी। होश में आओ, खुदा का होश में आओ। अपने नबी से गद्दारी मत करो, अपने नबी से गद्दारी का इर्तिकाब मत करो। तुम्हारा नाम ना होगा तारीख के सफ़ों में। अगर आज होश के नाखून ना लिए तो हमारी औलादें सेकुलर, लिबरल और एथिस्ट पैदा होंगी। अपनी आखिरत की तैयारी कर लो और दीन इस्लाम को वाहिद और आखिरी हल मानकर अपने जिस्म के पसीने को और अपने आखिरी खून के कतरे को दीन की खिदमत में लगा दो। सारी दुनिया में आपका नाम, आपके वतन का नाम, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक में भी बहुत बातें हो गई हैं। मैं आप नौजवानों के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग हैं हम लोग कराची के हिसाब से। कराची बहुत बड़ा शहर है। क्या हम ही गैरतमंद मुसलमान हैं कराची के अंदर? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम गैरतमंद मुसलमान हैं कराची के अंदर, और हम बाकी मुसलमानों को भी जो कराची में रहते हैं उनको गैरत दिलाएंगे कि अगर हम अपने घरों में बैठे रहे तो ये माशरा मगरिब का माशरा बन जाएगा, जहाँ पर हम शर्मा हुजूरी से गुजरा करेंगे अगर हमारे अंदर इस्लाम बाकी रहा। जैसे कि मगरिब में बगैरत मुसलमान अपनी आंखें झुकाए झुकाए घूमते रहते हैं, रमजानों में अपना रोज़ा बचाने के लिए परेशान घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर भी कराची पाकिस्तान में भी यही हाल होगा। आखिर कब तक हम इसी तरह अपने घरों में बैठे रहेंगे? जो लोग आज यहाँ पर नहीं हैं, अगर वो मेरी आवाज़ सुन लें तो वो अपने ज़मीर से पूछें कि क्या हो गया है तुम मुसलमान गैरतमंद लोगों को? क्या तुम्हारी गैरत सो गई है, मर गई है, या बेगैरत हो गए हो? इन नौजवानों को देखो, आज पीर का दिन है, कोई छुट्टी करके आया है अपनी नौकरी से, कोई अपना कारोबार बंद करके आया है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। आज दोपहर है और पीर का दिन है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस्लामी गैरत की आवाज पे यहाँ मौजूद हैं। जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आइंदा कहीं ना कहीं जरूर इस बात पे मौजूद हो। हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं तो किसी एक और प्लेटफॉर्म पे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना हक अदा करें। और एक और बात मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए और ये बेहयाई फैलाने वालों के खिलाफ। ये सब तो बातें हमें पता है। मैं आपको एक बहुत काम की बात बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं। असल में हम इस्लाम के अक़दार की हिफाजत के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये खाली कोई ऐसा नहीं है कि औरत मार्च के खिलाफ ही होगा। जो भी इस्लामी अक़दार के खिलाफ बात करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम इस्लाम के अक़दार की हिफाजत के लिए हर महाज पे खड़े होंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कम होंगे लेकिन हम खड़े रहेंगे। कम होना कोई गलत बात नहीं है। हम बेगैरत नहीं हो सकते। हम बागैरत हैं और हर महाज पे खड़े होंगे। जैसा कि अल्लामा इकबाल कह गए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा
تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وفا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے کا تقاضا یہی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اقدار کی حفاظت کے لیے ہر محاذ پہ کھڑے رہیں۔ یہ مت دیکھیں ہم 2 ہیں 4 ہیں 10 ہیں، ہم کھڑے رہیں گے اور ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم 10 ہوں 50 ہوں 100 ہوں، ہم اسلام کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو نصرت اللہ کی طرف سے آئے گی، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ جزاک اللہ آپ کا یہاں شریک ہونے کا۔ جنرل سیکرٹری کراچی سیف اللہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں سے میں آج ان عورتوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو بولتی ہیں کہ ہمیں برابری کے حقوق دو۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام برابری پہ نہیں بلکہ انصاف کے حقوق پر چلتا ہے۔ وہ اسلام جو برابری کا فیصلہ کرتا ہے، جو کہ بولتا ہے عورت کو کہ سر پہ دوپٹہ رکھ ورنہ تیری سر کی عزت چلی جائے گی، آج وہ عورت 2 روپے کا یا 5 روپے کا کیچڑ دکھانے کے لیے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہے۔ میں اس کو طرف پیچھے کی طرف ماضی کی طرف لے آنا چاہتا ہوں۔ میں اس طرف لے آنا چاہتا ہوں کہ جب عورت لڑکی پیدا ہوتی تھی گھر میں اور اس کو زمین بوجھ کر دیا جاتا تھا اور لوگ اپنی ماؤں کو لے کے بیچ چراہ پہ بیچ دیا کرتے تھے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کے دنیا میں آئے اور انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ یہ بیٹی جس کو تم زمین بوجھ کر دیتے ہو یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور یہ ماں جس کو تم بیچ چراہے پہ لے کے بیچ دیا کرتے ہو یہ وہ ماں ہے جس کے پیروں تلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ تو آپ اور لبرل اور سیکولر مافیا جو کہ ان کو ایک پٹری سے اتار کر دوسری پٹری پہ لے آنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سال اسی دن جو نعرہ لگا تھا کہ میرا جسم اور میری مردی، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا جسم نہیں، تیری مردی نہیں، بلکہ مردی اللہ کی، اور وہ اللہ کہ جس نے جب تم نے یہ نعرہ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر ایسا عذاب نازل کیا کہ جب تم بول رہے تھے کہ میرے جسم میری مردی، تو اللہ نے بتایا کہ تیرا جسم ہے مگر مردی تیری نہیں چلے گی، مردی چلے گی رب کی۔ اس رب نے تجھے منہ چھپانے پہ مجبور کر دیا۔ میں آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لبرل اور یہ مافیا ہم لوگوں کو، ہماری عورتوں کو، پاکستان کی عورتوں کو ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک لے آنے میں کامیاب ہو گئی تو ہم لوگ فرانس کے، امریکہ کے اسی جہان میں دوبارہ پھنس جائیں گے جہاں سے ہمارے کو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لے کر واپسی ادھر لے کر آئے تھے اور لا کر کہا تھا کہ وہ پاکستان ہے جو انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ہم ترقی لازمی کریں گے کیونکہ ہم حق پر ہیں انشاءاللہ۔ اور میں عمران خان صاحب سے بھی، خان صاحب سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت میں آنے سے پہلے جو آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپسی اس ملک لے کر آئیں گے، اس ملک کی بیٹی کو واپسی اس ملک میں لے کر آئیں گے، اور میں ان ہیومن رائٹس والوں کو بھی کہتا ہوں، ان کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ وہ ہیومن رائٹس جو کہ ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں، کیا انہیں ہیومن رائٹس کے نام اس وقت یاد نہیں آتا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسی ملک کی بیٹی ہے، اسی ملک کی بیٹی ہے، اور اسے واپسی لانا چاہیے۔ غیرت پکڑے خان صاحب، غیرت پکڑے، ہمارے اس کا استقبال ہم نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے کراچی کی پہچان فن خطابت کا ماہر صدر کراچی سید محمد طاہر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اب چھائی سورج کی کرنیں موجوں کی روانی دریا کے کنارے، ادھر بھی پکارو ادھر بھی پکارو، مشرق سے دیکھو مغرب سے دیکھو، شمال کی جانب جنوب کی جانب، ہر تیری طرف ہر میری طرف، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو، ذرا ہولے ہولے، ذرا ہولے ہولے، ذرا ہولے ہولے، ذرا ہولے ہولے، ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو۔ دشمن بھی سن لے، دشمن بھی سن لے، عورت مارچ والے بھی سن لے، دشمن بھی سن لے، غدار بھی سن لے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کراچی جو کہ ہوسٹ کر رہا تھا اس کو، ٹھیک ہے، تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارا جو احتجاج تھا اس کو کامیاب بنایا، ٹھیک ہے۔ ایک دو باتیں کر کے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ ہم سے ڈیٹیل میں جو ہے سندھ کے صدر امتیاز بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج عالمی یوم خواتین ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جو ہے تمام خواتین کو جو ہے کہ گھروں میں رہ کر جو ہے ہمارے لیے خدمات سرفراز کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان تمام مظلوم خواتین کو جو برما فلسطین میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو عالمی یوم خواتین پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام جو ہے وہ کیا بولتا ہے، صرف 8 مارچ کو اجازت نہیں دیتا کہ عورت مارچ منایا جائے۔ اسلام جو ہے جنوری کے پہلے دن سے دسمبر کے 31 تک، ٹھیک ہے، اور محرم کے پہلے دن سے لے کر اور ذی الحج کے آخری دن تک، ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے کہ عورت کا احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک دن کے لیے عورت کا احترام یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا عورت صرف پاؤں کی جوتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ 365 دن اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ ہمارے پورے ملک میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ احتجاج چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہے وہ عورت مارچ کے حق میں کر رہے ہیں، کچھ اگینسٹ میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں عورت مارچ کا صرف تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ 1920 میں جب ماڈرن دنیا کی طرف دنیا کے اندر ماڈرنائزیشن آئی تھی، ٹھیک ہے، ویزا پالیسی اور یہ ساری چیزیں آئی تھی، تو وہ اس وقت سوچ رہے تھے کہ یہ جو فزکس ہے، یہ جو کیمسٹری ہے، ہم اس چیز کو چینج نہیں کر سکتے، ہم چینج کر سکتے ہیں سوشل سائنسز کو۔ مطلب دنیا میں اس وقت 23 تعلیمی نظام تھے، ٹھیک ہے، مصر کا تھا، انڈیا کا تھا، سب سے گھٹیا ترین نظام تھا وہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ایک مرد کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس نے بیٹا کیسے بننا ہے، باپ کیسے بننا ہے، شوہر کیسے بننا ہے، اور عورت کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اسے ماں کیسے بننا ہے، عورت کیسے بننا ہے، گھر کو ڈیکور کس طرح کرنا ہے، اور گھر کے لوگوں کو کس طریقے سے عورت چونکہ ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کی پرورش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب 1920 کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو انہوں نے جو اس وقت کے بزنس مین تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے عورت کو مارکیٹ میں لانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جب تک عورت مارکیٹ میں نہیں آئے گی تو ہماری کاسمیٹکس کی انڈسٹری نہیں کھڑی ہوگی، فیشن کی انڈسٹری نہیں کھڑی ہوگی۔ تو فرانس کے اندر آج سے 4-5 سال پہلے ایک قانون پاس ہوا جس کے اندر وہ یہ کہا گیا کہ بھائی عورت کے اوپر جو ہے وہ نقاب پر پابندی ہوگی، حجاب وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، برقع وہ عبایا پہن سکتی ہے، نقاب پہ پابندی ہوگی، چہرہ اس کا نظر آنا چاہیے۔ یہاں سے وہ اسٹارٹنگ تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے چونکہ وہ اس وقت بھی غیر مسلمان فرانس میں موجود تھے تو انہوں نے کہا یہ کیا کہ ایک فنڈ قائم کیا، ٹھیک ہے۔ اس فنڈ کے اندر جو ہے وہ مطلب انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پنشمنٹ لگتی ہے، چالان لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پے کریں گے۔ اور ایک جو ہماری بہن تھی اس نے تو زبردست کام کیا کہ آج جو ہے وہ کووڈ-19 کے اندر ہم سرجیکل ماسک لگا رہے ہوتے ہیں، اس نے اس وقت سرجیکل ماسک لگائی، اپنا نقاب کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ تھی، ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بزنس مین کی طرف، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ ساری جو چیزیں تھی اس کو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے اپنے بزنس کو کس طریقے سے گرو کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف لائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سب کا جو نچوڑ تھا وہ عالمی UN کی رپورٹ کے مطابق 5% تھا، مطلب عورت کی گھر سے نکلنے کے بعد اکانومی کے اندر جو ہے وہ اس کی انپٹ تھی صرف 5% تھی۔ آج دنیا میں بڑے بڑے بزنس مین دیکھ لیں کوئی بھی عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ممالک میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اگینسٹ میں جو ہے ان کو نقصان کتنے پرسنٹ ہوا، 70% پاپولیشن کا۔ آج وہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ویزے اوپن کرتے ہیں، بھیجو اپنے ڈاکٹر کو سارے، ہم اپنے ویزے اوپن کرتے ہیں، بھیجو سارے انجینئرز کو، اور ہمارے یہاں کیا، ہمارے یہاں وہی آزادی جو ان لوگوں نے اس آزادی کے اوپر بینڈ لگایا، ہمارے یہاں وہی ساری آزادی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں حقیقت ہے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کس طریقے سے کریں، تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ NGOs بنائی، ٹھیک ہے۔ اس NGOs کے تحت انہوں نے فنڈنگ کی، اور فنڈنگ کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیئر اور کے خلاف فیئر اور کے موقع پر جو ہے کچھ بغیرت خواتین وہاں پر موجود ہے، یہ انہی کی فوراً فنڈنگ کی، انہی بزنس مینوں کی فنڈنگ کے مرہون بنت جو ہے وہاں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ عورت موت کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی عورت کے لیے آواز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے ان بزنس مین کی، ان رکیلوں کے لیے جو ہے وہ بزنس مین اپنا بزنس چمکانے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک احتجاج کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ماں ہے عافیہ صدیقی اس کو پاکستان واپس لایا جائے۔ خان صاحب نے خود اپنا وعدہ کیا تھا، خان صاحب نے کتنی ملاقاتیں کی تھی ان کی بہن کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ۔ خان صاحب اب جو ہے وہ کیا بولتے ہیں غیرت مند حکمران ہونے کا ثبوت دیں، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ غیرت ہوئے بڑی چیز جہان ہے تم میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ ہمیں آپ کی حقیقت تو پتہ ہے مگر آپ اس معاملے میں کم از کم غیرت مند ہونے کا ثبوت دے دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ نشانی صدر سندھ امتیاز احمد قمبرانی۔
علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، فریاد زی افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد زی افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد زی شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانا ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز، معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز، از خواب غراں خواب غراں خواب غراں خیز، از خواب غراں خیز۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو فرنگی ہے، یہ انگریز ہے، اس کا مکر، اس کا فریب چنگیز خان سے بھی بڑا ظالمانہ ہے، کیونکہ چنگیز خان جس طرف جاتا تھا کھوپڑیوں، چنگیز خان جس طرف جاتا تھا وہ انسانی جسم کو کاٹتا تھا۔ یہ انگریز اتنا ظالم ہے، یہ فرنگی اتنا ظالم ہے کہ یہ جب آپ کے اوپر وار کرتا ہے تو آپ کے نظریات کے اوپر وار کرتا ہے، آپ کی غیرت پر وار کرتا ہے، آپ کی حمیت پر وار کرتا ہے۔ اے مسلمان، جاگ جا جاگ جا کے انگریز اب میدان میں آ گئے ہیں، اور انگریز میرا جسم میری مرضی کا فتنہ لانچ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ اے مرد ملت، اے مسلمان، اے غیرت مند غیور مسلمان، اٹھ جا اور اپنے حرم کی پاسبانی کے لیے اور اس پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے اٹھ جا۔ لیکن کیا کہنے، اقبال فرماتے ہیں کہ سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، اور نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کو غیرت کا سبق یاد نہیں دلاؤ، ان کو حمیت کا نہیں بتاؤ، ان کو یہ نہیں بتاؤ کہ مسلمانوں کی بیٹیاں پردہ دار ہوتی ہیں، حیادار ہوتی ہیں، شرم والی ہوتی ہیں، دوپٹے والی ہوتی ہیں، برقعے والی ہوتی ہیں۔ ان کو یہ نہیں بتاؤ، ان کو یورپ کے وہ درس سناؤ، اور ان کو جناب ٹیکنالوجی کا بتاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یہ دور جدید ہے اور یہاں پہ ہم سائنس پڑھیں گے، ٹیکنالوجی پڑھیں گے، یہاں ان کو انگریزی کے درس دو، ان کو آپ تمام دنیا کے علوم کا سبق دو، لیکن غیرت کی اور حمیت کی ان کے سامنے بات نہ کرنا۔ آگے سنیں اقبال کیا فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اقبال فرماتے ہیں جب قوموں کا تخیل غلامانہ ہو جائے، جب قوموں کی سوچ غلامانہ ہو جائے، تو پھر ان کے سامنے غیرت اور حمیت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور ان کے آبا و اجداد کے ہاں جو چیزیں بری سمجھی جاتی تھی، پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کی بیٹیوں نے، ان کے جوانوں نے انگریزی پڑھنا شروع کر دی، اور نصاب کے اندر سینڈریلا کا انہوں نے قصہ پڑھا کہ سینڈریلا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی تھی، اور انہوں نے یہ پڑھا کہ جناب دیکھیں دنیا میں کتنی ترقی ہو گئی ہے، فلاں ملک دیکھو ٹیکنالوجی میں ہم سے کتنا آگے ہے، فلاں ملک دیکھو جناب اکانومی ہم سے کتنی آگے ہے۔ تو جب قوم کی بیٹیوں نے، قوم کے بچوں نے یہ تمام سبق ان کو جو آبا و اجداد سے ملے تھے بھول گئے، تو پھر میرا جسم میری مرضی کا فتنہ ہمارے سامنے آ گیا۔ یہاں پر میں قوم کی بیٹیوں کو ان کے آبا و اجداد کا سبق یاد دلانے کے لیے اور اسلام کے ہاں ان کا کیا مقام مرتبہ ہے وہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ غیرت مند دین ہے، اسلام وہ غیرت مند مذہب ہے کہ جب چھوٹی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی خدمت کے لیے اس کا جوان باپ موجود ہوتا ہے، جب وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اس کا جوان بھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ اور بڑی ہوتی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا غیرت مند شوہر، اس کا جوان شوہر اس کی حفاظت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، جب وہی عورت بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہے تو اس کے جوان بیٹے اس کے قدموں کو چوم کر اور جناب اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں کی بچیوں، اے مسلمانوں کی بیٹیوں، یہ اسلام سے منہ پھرا کر کہاں جا رہی ہو؟ اسلام تو تمہیں یہ عزت دے رہا ہے، اسلام تو تمہیں یہ مقام دے رہا ہے کہ جہاں پر تمہیں ہمارے آقا مولا حضور پر نور کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے ایک بچی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ بچی کو زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا، جب ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو عورت کو وہ مقام ملا کہ جن کے پاس ایک بیٹی نہیں تھی وہ ایک کے طلبگار ہو گئے، جن کے پاس دو نہیں تھی وہ دو کے طلبگار ہو گئے، جن کے پاس دو تھی وہ تین کے طلبگار ہو گئے، جن کے پاس تین تھی وہ چار کے طرفدار ہو گئے۔
یہ ہے اسلام، اور اسلام نے عورت کو، بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے، اور بیٹی کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو اس کے نتیجے میں جنت ملتی ہے۔ تو اسلام یہ ہے دین، اتنا غیرت مندوں کا دین۔ آپ یورپ کی جانب جاتے ہو، اقبال سنیں کیا فرماتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ اقبال فرماتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے امریکہ کے اندر کیا فحاشت ہے، برطانیہ کے اندر کیا فحاشت ہے، چین کے اندر کیا فحاشت ہے، فرانس والے تو سب کے سب حرامی ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں اے مرد مسلمان، اے میری غیرت مند بیٹی، مجھے گلا تجھ سے کہ تو یورپ کے ان جنابوں کہے ہوئے اقدامات پر کیوں چلتی ہو۔ پتہ ہے جب یورپ میں ایک بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس پیدا ہونے والی بچی اور بچے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے باپ کتنے ہیں۔ آپ ان کی تہذیب کو یہاں پر اپنانا چاہتے ہو۔ جب وہ بچہ، جب وہ بچی بڑے ہو کر اور جناب شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو وہاں اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں یہاں پر جسٹن بیبر کا نام لکھواؤں، ٹرمپ کا نام لکھواؤں، مائیکل جیکسن کا نام لکھواؤں، یا کسی اور خبیث کا نام لکھواؤں۔ تو جن کے ہاں بچے کے باپ کی تعداد کا نہ پتا ہو، آپ اس تہذیب کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں۔ نا 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 بھائی، یہ علامہ اقبال کے شعر آ گئے ہیں۔ علامہ اقبال کہہ گئے تھے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے، اے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو آواز رسیم۔ اب میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گا، اب یہاں پر پتہ اور حیادار بہنوں کا ہی قانون چلے گا، یہاں اسلام کا ہی قانون چلے گا، میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گا۔ آخر میں آپ تمام دوستوں سے ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، میں کہوں گا میرا جسم میری مرضی، آپ کہیں گے نا بھائی نا، نا بھائی نا۔ ٹھیک ہے، تیار ہے؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ پاکستان کا مطلب کیا اور پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ یہاں پر یہ جو ہم یہاں پر آئے ہیں پریس کلب کراچی پر، پریس کلب کراچی کا یہ خواتین کا دن، ہم قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام کرتے ہیں ہم یہ دن، اور کشمیر، فلسطین اور دنیا میں جہاں بھی ہماری بہنیں مظلوم ہیں ان کو ہم یہ دن ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ یہ عورت مرد والوں سے کوئی پوچھے نہ جا کر یار تمہیں ہیومن رائٹس یاد آ جاتے ہیں، ہر کوئی یاد آ جاتا ہے، تمہیں وہ کشمیر کی ہماری بہنیں کیوں نہیں یاد آ جاتی، تمہیں فلسطین کی ہماری بہنیں یاد کیوں نہیں آتی؟ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ لڑکیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے کوئی وومنس ڈے نہیں منانا چاہیے؟ ہمیں ضرور منانا چاہیے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈائزیشن یہاں پر نہیں چلے گی، یہ پاکستان ہے، یہاں پر ہر عورت برابری کی سطح پر، برابری کی سطح پر عزت ملے گی۔ اور آخر میں آپ تمام دوستوں کے بہت مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا دور آنے والا ہے کہ اب پاکستان کی قیادت آپ جیسے نوجوان کریں گے، دانیال بھائی جیسے نوجوان کریں گے۔ اب انشاءاللہ پاکستان سیکولرزم سے، لبرلزم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا، اور علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے۔ اے فقر غیور کھا گئی روح فرنگی کو آواز ذرا سے۔ آپ تمام کراچی کابینہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے کوانٹٹی کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے، کوالٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اتنے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ آج جس جو پیغام ہم وومن رائٹس پہ عورتوں کو دینا چاہتے تھے وہ ہم دے چکے، جو باتیں میں کرنا چاہتا تھا امتیاز بھائی کر چکے، طاہر بھائی کر چکے، کاشان بھائی کر چکے، جتنے بھی لوگ تھے وہ یہاں پہ یہ کر چکے۔ آخر میں میں صرف یہاں پہ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم آج پہلی دفعہ عورت مارچ کے لیے پریس کلب پر موجود تھے، اگلی دفعہ بھی اگر یہ ننگا ناچ ہوا تو یہ جو فیلئر ہال ہے وہاں پر ہم انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے۔
किस तरीके से काट के फेंका गया, वो भी औरतें थी। और तुम अपने जिस्म बराना करते हो, तुम भी औरतों, गैरतमंद वो हुई है, तुम हुई। तुमने अपने माँ बाप की असलियत को बताया, तरबियत को बताया। तो इंशाल्लाह अगली दफा आप तमाम लोगों ने तैयार रहना है। हम इंशाल्लाह अगली दफा फेरियर हॉल का रुख करेंगे। इंशाल्लाह हम उनको वहाँ पे जाके बताएंगे कि ये किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं वो किसी भी सूरत के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, कोई लिबरलिज्म नहीं चलेगा, कोई फेमिनिज्म नहीं चलेगा। तुम बोलते हो खाना गर्म कर लो, खाना गर्म करके भी बताएंगे, खिला के भी बताएंगे तुम्हारे को किस तरीके से खिलाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अब कोई नंगा नाच नहीं चलेगा, पाकिस्तान के अंदर कोई सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, पाकिस्तान के अंदर कोई लिबरलिज्म नहीं चलेगा। पाकिस्तान की जितने भी लोग हैं, यौम ख़वातीन के मौके पर जितनी भी जमात आती है, उन सबको भी मेरा इस प्लेटफॉर्म से पैगाम है, आप बिला किसी तफरीक हमें बुलाएं, हम हाजिर होंगे। मगर आप ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले स्लोगन के नीचे ना बुलाएं। ये हमारे ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले स्लोगन के नीचे आप बुलाएंगे तो आपको गले नहीं लगाया जाएगा, बल्कि पहाड़ से धक्का मार के गिराया जाएगा। ये इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगा। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और पाकिस्तान को इंशाल्लाह इस्लामी उसूलों पर इस्तेमाल करके रहेंगे। आखिर में सिर्फ इतनी सी बात कि या अल्लाह, आखिर में दुआ हो रही है कि या अल्लाह पाकिस्तान के और इस्लाम के जो भी दुश्मन है, या अल्लाह तो उनको एक एक करके गिर ले, या अल्लाह इनको अकेला मारना है। या अल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी रियासत के बनाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी और जिन इदारों ने उनको गिरफ्तार किया, उनको मिसिंग पर्सन बनाया, उन लोगों को कैद बामुशक्कत के अंदर डाला, या अल्लाह तो उन लोगों को भी गिर ले, या अल्लाह इनको अकेला मारना। और या अल्लाह अगर ये तौबा करके वापस आ जाए तो या अल्लाह तू इनको माफ कर देना। पाकिस्तान को इस्लामी उसूलों पे बनाने के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर जमाया, खुदी को कर बुला निकला, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, और सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इंशाअल्लाह हम सदाकत का भी सबक पढ़ेंगे, हम शुजाअत का भी सबक पढ़ेंगे। शुजाअत के लिए हम पाकिस्तान के ऊपर कभी भी कोई भी हमला हुआ, हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हुए, मगर उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान की सालमियत को कोई खतरा ना हो हम साथ खड़े। इस्लाम के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं है। एक पाकिस्तानी 1000 पाकिस्तान हो, इस्लाम के मुकाबले में वो कोई हैसियत नहीं रखते। हम जितने भी इदारे हैं उनको भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन, हमें अपनी कोई सर्टिफिकेट की नहीं जरूरत है। बस आप हमारी बात को, नजरिया पाकिस्तान की बात को समझते हुए कबूल करें। या अल्लाह हमें इस्तिकामत की राह पे कायम रख, या अल्लाह हमें कुर्बानियां देने वाला बना, या अल्लाह हमें इस्तिकामत की राह पे कायम रख, या अल्लाह हमें उन राहों में चलने वाला बना जिसके बाद जिसका मंजिल जन्नत हुआ करती है। या अल्लाह हमें उस राह पे चला, या अल्लाह हमें उस राह पे चला। तमाम दोस्त यहाँ से हम एहतजाज को खत्म कर रहे हैं, आप तमाम दोस्त सामने वाली जगह पे जमा हो जाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।